گلا، جب رسن کی استھتی دنگ اٹھتا تار دام میرا، بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل گئی وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، کش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی سے طرح سے گردن میں پھنس جاتی تھی، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیاں، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے، خاک بالوں میں لہوں کان سے اب تک ہے روا، صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، 1300 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، بابا جان آپ کا سر، بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا، خود کو نہ روک سکی ضبط میرا ٹوٹ گیا، بابا جان دور ہوئی، بابا جان دور ہوئی، اب میرے صدموں کی تھکن، آ گئے آپ بس اب چین سے آئے گی قضا، بس یہی ختم ہوئی مظہر و فرحان بکا، لے چلو ساتھ مجھے بالی سکینہ نے کہا، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، بہت سے بلند نعرے صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا
حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ خدا بھی ناز کرے فقر آدمین بنے، ہے میرے رسول کا حق شاہ مرسلین بنے، ہے جس نبی کا نواسا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے، ہے تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، تمہیں سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، یہ نیل رسن کے شانوں پر، یہ خاک بلا میرے بالوں پر، یہ نیل رسن کے شانوں پر، یہ خاک بلا میرے بالوں پر، نانا میری ہستی خاک بنا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، حلقے جو پڑے ہیں آنکھوں میں، خون روتی رہی میں راتوں میں، حلقے جو پڑے ہیں آنکھوں میں، خون روتی رہی میں راتوں میں، نانا اب آنکھ میری پتھرا گئی ہے، نانا تیری
کے چھیٹے چادر پر لپٹی تھی میں لاش اکبر پر، یہ خون کے چھیٹے چادر پر لپٹی تھی میں لاش اکبر پر، نانا ایک برچھی دل میرا کھا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، کانٹوں میں کبھی انگاروں میں میں چل کے گئی بازاروں میں، کانٹوں پہ کبھی انگاروں میں میں چل کے گئی بازاروں میں، نانا یوں مجھ پہ ضعیفی چھا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، ایک رسی میں بارہ تھے گلے، بازو بھی پسے گردن تھے بندھے، ایک رسی میں بارہ تھے گلے، بازو بھی پسے گردن تھے بندھے، نانا امت یہ قیامت ڈھا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اس قوم کو رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کو رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کو رونے کو یہی بات بڑی ہے، اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں، اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں، شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے، اس بات کو اس قوم کو رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ
تعظیم کو لاشیں تا دیر تڑپتے رہے، تعظیم کو لاشیں یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے، برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے، برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے، پر چوٹ تو زینب کے کلیجے پہ پڑی ہے، اس قوم کو رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا برے دربار میں حق مانگ رہی ہے، سجاد تو خاموش ہے بازار میں لیکن، سجاد تو خاموش ہے بازار میں لیکن، زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے، تاریخ ذرا سانس کو روکے ہوئے رکھنا، تاریخ ذرا سانس کو روکے ہوئے رکھنا، عمران کی غیرت سوئے دربار چلی ہے، اس قوم کو رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلام جو بھی پڑھنے والے ہیں یہ محسن نقوی صاحب پاکستان میں جو محسن نقوی شہید ان کا یہ کلام ہے، اور یہ کلام امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں جو شاعر تھے فرزدق، انہوں نے عربی زبان میں کلام کہا تھا اور محسن صاحب نے اس کا اردو کا ترجمہ کیا اپنے اشعار میں۔ زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا، عاشور کا ڈھل جانا، زینب کا اجڑ جانا، اس بات کا دکھ ہے، منظر عجیب دیکھا، خیام جل رہے تھے، ایک بی بی کا شعلوں سے بیمار اٹھا لانا، اس بات کا دکھ ہے، شبیر یہ کہتے تھے آنکھوں کو بند نہ کرنا، میں آ رہا ہوں اکبر، کچھ دیر ٹھہر جانا، اے بھوکے علی
اصغر میدان قیامت میں شبیر کے چہرے پر کچھ اور نکھر جانا، سجاد کہہ رہے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا، اس بات کا دکھ ہے، گھر بار اجڑنے کا صدمہ نہیں زینب کو، پر سینہ اکبر میں برچھی کا اتر جانا، اس بات کا دکھ ہے، مومن کو رلائے گی یہ بات سدا محسن، دربار غلاموں کے سردار کا سر جانا، اس بات کا دکھ ہے، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا، اس بات کا دکھ ہے۔ میں التماس کروں گا حجت الاسلام مولانا سید عابد رضا عابدی صاحب اللہ سے مجلس و خطاب فرمائیں، اور اس سلسلے کی آج چھٹی مجلس ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد
وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس. صلاۃ محمد. عزیزان کرام قدر، معزز سامعین کرام، عشرہ مجالس کی یہ چھٹی مجلس جو ولایت کربلا کے آئینے میں کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اگر میری گزارشات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے تو کل میں نے آپ کی خدمت میں ولایت کی فضیلت کے عنوان سے دو باتیں پیش کی تھی کہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد سے لے کر قبر تک یہ ولایت ہمارے ساتھ ہوگی. اور جہاں ہماری گفتگو تمام ہوئی تھی وہاں میں نے آپ کی خدمت میں منزل مصائب میں دو اصحاب حسینی کا تذکرہ کیا تھا کہ جہاں اصحاب اپنے اقوال اور اپنے اعمال سے اپنی ولایت کو سمجھا رہے ہیں. شب عاشور زہر ابن قین کا وہ جملہ کہ مولا ایک نہیں 70 بار یہ جان عطا کر دی جائے تو ہر بار یہ جان آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ وہ جملہ ہے جو ولایت زہر ابن قین کو بتاتا ہے کہ جب ولایت عطا کر دی ہے تو پھر ہم سے زیادہ ہماری روح، ہماری جان، ہمارے نفس پر ہمارے امام کو اختیار حاصل ہے. صرف کہا نہیں بلکہ قربان کر کے بتلایا. مولا ایک بار نہیں 70 بار اگر یہ جان دے دی جائے ہر بار آپ پر قربان. یا آخر بیان میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا کہ جب مسلم ابن اوسجہ آخری سانسیں لے رہے تھے اور حبیب ابن مظاہر موجود تھے، آپ نے کہا تھا مسلم اگر کوئی وصیت ہو تو کرنا، چھوٹا بچہ چھوڑ کر جا رہے ہو، آپ کی زوجہ ہے. تو مسلم ابن اوسجہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بچے کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کو صحیح سلامت گھر پہنچا دینا، بلکہ کیا کہا تھا اوصیکم بہذا المظلوم. اے حبیب میں تمہیں اس مظلوم امام کی وصیت کرتا ہوں. اللہ نہ مسلم ابن اوسجہ کو بچوں کی فکر ہے، نہ اپنی زوجہ کی فکر ہے، نہ گھر بار کی فکر ہے، نہ مال و دولت کی فکر ہے. اگر کسی چیز کی فکر ہے تو صرف اور صرف امام وقت کی فکر ہے. ایک جملہ میں اپنے آپ سے آ کر یہاں پر پوچھتا ہوں کہ کیا جو فکر کل اصحاب حسینی کو امام وقت کی تھی وہ آج مجھے اپنے وقت کے امام کے حوالے سے ہے کہ نہیں ہے؟ کس کا نظریہ نہیں ہے کہ امام زندہ ہے؟ زندہ نہیں، حاضر و ناظر ہے. یقین مانیے جان گرامی، اگر امام زندہ بھی ہے اور حاضر و ناظر بھی ہے، آپ دیکھیں اصول کافی میں ایک روایت ہے کہ جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ امام وہ ہے جو ماں سے زیادہ اپنے چاہنے والے سے محبت کرتا ہے، باپ سے زیادہ اپنے امتی کو چاہتا ہے، اور بھائی سے زیادہ اپنے چاہنے والے کو عزیز رکھتا ہے. اگر یہ بات مسلم ہے کہ امام وقت زندہ ہے، امام وقت حاضر ہے، اس کی محبتیں سب کی محبتوں سے زیادہ ہے، تو پھر کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہم اپنی زندگی میں امام وقت کو وہ مقام عطا کرتے ہیں جو مقام ہمیں عطا کرنا چاہیے. اب دیکھیں خود میں مثلا کتنے موقع ایسے آتے ہیں میری زندگی میں جو خوشیوں کے موقع ہیں. میں نے نیا گھر خریدا، چاچا کو بلایا، ماموں کو دعوت دی، نانا کو بلایا، دادا کو انویٹیشن کارڈ دیا.
کیا کبھی اپنے امام وقت کو بھی یاد کیا کہ نہیں کیا؟ کیا عریضہ بھائی زندہ ہے، کبھی عریضہ لکھا کہ نہیں لکھا؟ مولا میں نے نئی دکان خریدی ہے، میں نے نیا مکان خریدا ہے، مولا میرے گھر میں شادی ہے، مولا میرے گھر میں یہ پروگرام ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ آپ دیکھیے اصول یہ ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ خود ہمارے پاس جو روایت ہے، اگر کوئی بندے مومن آپ کو دعوت دے تو بغیر عذر کے آپ اس کی دعوت کو رد نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ آپ کے پاس عذر ہو، میں سفر پر جا رہا ہوں، میں مریض ہوں، تو ٹھیک ہے عذر ہے، لیکن اگر عذر نہیں ہے اور بندے مومن نے آپ کو بلایا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کو قبول کرے، چاہے کسی قسم کی دعوت ہو، پروگرام کی دعوت ہو، کھانے کی دعوت ہو، کسی اور چیز کی، ذمہ داری ہے کہ آپ اس دعوت میں اس بلاوے پر لبیک کہیں۔ اگر یہ بات ہمارے اور آپ جیسوں کے لیے ہے تو کیا امام وقت کے لیے نہیں؟ امام تو پابند شریعت ہے، امام تو محافظ شریعت ہے۔ یقین مانیے اگر ذرہ برابر ایمان میرے پاس ہوگا اور میں امام کو دعوت دوں گا، مولا میرے گھر میں یہ محفل ہے، مولا میرے گھر میں یہ خوشی ہے، مولا میری دکان کا افتتاح ہے، مولا میری شادی ہے، ذرہ برابر ایمان ہوگا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا میری دعوت کو قبول نہ کرے، اور کیا کہنے اس پروگرام کے، کیا کہنے اس دکان کی برکت کے، کیا کہنے اس گھر کے جس میں امام وقت کے قدم مبارک آ گئے ہوں۔ غور کرتے ہیں ہم، لیکن اتفاقاً ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمیں معلوم ہے امام زندہ ہے، ساری برکتیں امام کی بنا پر ہے، لیکن ہم کبھی انوائٹ ہی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے عریضہ نہیں لکھا، صدقے دل سے قبلہ رخ ہو کہ مولا یہ میرے گھر میں پروگرام، میں نے نئی دکان کھولا، مولا میں اس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، جہاں سب کو بلایا ہے، جہاں میرے والدین کا حق میری گردن پر ہے، جہاں میرے چچا اور ماموں کا حق میری گردن پر ہے، وہ کئی زیادہ حق آپ کا میری گردن پر ہے، مجھ سے کئی زیادہ، ان سب سے کئی زیادہ آپ کا حق میری گردن پہ، لہٰذا مولا سب سے پہلے آپ کو بلاتا ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لے آئیے۔ عزیزان گرامی بلا کے دیکھیے تو صحیح، مولا آتے ہیں کہ نہیں آتے، دکھائی نہ دے ایک الگ مرحلہ ہے، غیبت کی منزل ہے، مصلحتوں کا معاملہ ہے، دکھائی نہ دے اگر غیبی صورت میں بھی امام تشریف لے آئیں تو برکتیں مسلم ہیں، لیکن نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے اتفاقاً، جبکہ ہونا چاہیے۔ ہم کہتے اکثر زیارتوں میں کہتے بے ابی انتا و امی و ابی و نفسی و مالی لک الفدا، مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان، مولا میرا مال دولت آپ پر قربان، لیکن ایک چھوٹا سا کام اگر ہمارے پاس ہو امام کا، میں نے کہا بلانے کی حد تک بھی ہم امام کو یاد نہیں کرتے، جائے کہ مثلاً مال اور اولاد کرتے ہیں، اللہ اور جذبہ دے، لیکن کم سے کم یہاں سے ہمیں یہ قدم لینا چاہیے کہ ہم اپنے ہر خوشی غم میں امام کو دعوت دیں، امام کو بلائے، اپنے گھر کی فرد محسوس کریں۔ اچھا البتہ بلانے سے پہلے تھوڑا سینہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر امام کو بلا رہے ہیں تو یہ توقع نہ کیجیے گا کہ امام ایسی ویسی جگہ تشریف لائیں گے، یا اور آسان کر کے دو، اگر امام کو بلایا ہے، مثلا شادی ہے میرے گھر میں، امام کو بلایا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مکس گیدرنگ رکھ کے امام کو دعوت دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈھول اور تاشا بجا کے امام کو دعوت دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نجیز غذائیں کھلا کے امام کو دعوت دے، نہ امام کو بلانا ہے تو پھر ماحول بھی پاکیزہ بنانا پڑے گا، چاہے وہ گھر بھرونے کی محفل ہو، چاہے وہ شادی کی مثلا محفل ہو، چاہے کوئی اور کسی قسم کا جشن ہو، اگر امام کو دعوت دینی ہے تو پھر ماحول بھی ویسے سازگار پڑنا پڑے گا کہ جس ماحول میں امام وقت تشریف لا سکے، ورنہ یہ توقع نہ کیجیے گا کہ ہم نے بلایا ہے ہم جو چاہیں گے کر لیں گے، امام تشریف لائیں گے، نہیں، امام گناہوں سے بہت دور ہے، اگر ایسے مراحل آئیں گے تو امام کبھی تشریف نہیں لا سکتے۔ ایک گوشہ تھا کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، لہٰذا عرض کر دیا، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، تو آپ دیکھیں اس قدر، یہ پہلا قدم میں نے کہا کہ اپنی زندگی کے اور بھی بہت سے قدم ہیں، توسل کے عنوان سے، معرفت کے عنوان سے، امام زمانہ کے حوالے سے، انشاءاللہ وقت رہے گا تو پیش کروں گا، لیکن ایک پہلی ذمہ داری کم سے کم اتنا تو شروع کیجئے کہ اپنی خوشیوں اور اپنے غم میں ایک گھر کی فرد اور ایک حق سمجھتے ہوئے اپنے وقت کے امام کو دعوت دیجیے۔ میں کہا کچھ ہو نہ ہو دو کام ضرور ہوں گے،
ایک تو یہ کہ قدم امام آ گئے تو برکت ہوگی، دوسرا یہ کہ ہمارا ماحول گناہوں سے پاک ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مولانا کے ڈر سے آپ نے جو ہے مثلاً کیا مکس گیدرنگ مولانا کے ڈر سے نہیں چھوڑ سکے، امام وقت کے ڈر سے تو چھوڑیں گے کہ مولا کو بلانا ہے تو پھر یہ معاملات طے کرنا پڑے گا، یا مولا کو بلا لے یا یہ معاملات نہ کرے، ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں سٹیوں میں۔ خیر، گفتگو یہ عزیزان گرامی یہ بھی ان ولایتوں کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، لیکن درمیان میں بات آئی تھی تو آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اس لیے کہ ولایت تو کہتے ہی اسی کو ہے، اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر اپنے سے زیادہ کسی کو حق دے دینے کا نام ہی ولایت ہے۔ اب غور کر جانے گرامی، اور یہی آپ دیکھیں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند، دریا، درخت، پہاڑ، ہر چیز کے اوپر ولایت کا کنٹرول اور ولایت کا اختیار ہوتا ہے۔ جو لوگ حج و عمرہ کے لیے گئے اللہ انہیں بار بار نصیب کرے، جو لوگ نہیں گئے ہیں اللہ انہیں جلد از جلد نصیب کرے۔ آپ جائیے، آج بھی ایک مسجد مکہ مکرمہ میں مسجد الشجرہ کے نام سے موجود ہے۔ شجر کہتے ہیں، بعض اوقات یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے درخت کے معنی میں، کبھی نہیں معلوم کسی نے غور کیا کیوں اس مسجد کو مسجد شجرہ کہا جاتا ہے۔ ہوا کیا، ایک وقت اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ایک مقام پر مکہ مکرمہ میں، ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر ولی اس درخت کو حکم کرے کہ ادھر آؤ تو اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر آ جائے۔ رسول صرف مثال دے رہے تھے، دیکھنے والوں نے دیکھا درخت نے اپنی جگہ چھوڑی، احترام رسول میں رسول کے قریب آ گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے بلایا نہیں، میں تو تمہیں مثال دے رہا تھا، اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ اب اس مقام پر اس یاد کو باقی رکھنے کے لیے جو مسجد بنائی گئی، اس مسجد کو مسجد شجرہ کہا جاتا ہے۔ اب غور کریں تو ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو کائنات پر اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کو نہیں معلوم تھا اس لیے بیان کیا، بعض باتیں تو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو ڈوبتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند میں دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نہیں، اور آگے بڑھو، ہاشم بہرانی نے اپنی کتاب مدینۃ المعاجز میں اس تذکرے کو لکھا۔ ایک وقت ہے امیر کائنات، آپ دیکھیں ولایت کے اختیارات دیکھیں، خود بخود بات واضح ہو جائے گی کہ ولایت کا اختیار کتنا وسیع ہے، اور وہ اختیار کس قدر ہم اپنی زندگی میں مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ لکھتے ہیں کہ ایک وقت مولا کائنات ہے جناب سلمان فارسی کے ساتھ مسجد سے صحرا کی طرف چلے، ابھی درمیان راہ میں تھے، جناب سلمان فارسی کی نگاہ چونٹیوں کے بل کے اوپر پڑی کہ جہاں سے چونٹیاں باہر آ رہی تھیں۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی ہے، سب سے بزرگ ترین صحابہ میں آپ کا شمار ہے، 250 سے 300 سال کی عمر آپ نے پائی۔ کہتے مولا ہوں تو سلمان لیکن سلیمان بننے کا دل کرتا ہے۔ دو ہی نقطوں کا فرق ہے سلمان اور سلیمان میں، کہ مولا خود سلمان سلیمان بننے کا، میرے بزرگان تو جانتے ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے کہوں، جناب سلیمان نبی خدا ہے، ہوا کے دوش پر چلا کرتے تھے، اور جب قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اب اٹھا کر دیکھ خود سورہ نمل میں پورا تذکرہ جناب سلیمان نبی خدا کا ہے۔ ہوا کیا، جب چونٹیوں کے سردار نے دیکھا کہ جناب سلیمان نبی خدا کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے آواز دی کہ تم لوگ اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی قسم کا نقصان لشکر جناب سلیمان نبی خدا سے تم کو پہنچے۔ قرآن نے تذکرہ کیا، ساری چونٹی اپنے بلوں میں چلے گی، لیکن چونکہ جناب سلیمان وہ نبی تھے جس کے لیے قرآن کا وَعَلَّمْنَاهُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے انہیں پرندوں کی زبان، چرندوں کی زبان بھی یاد دی ہے۔ جیسے ہی چونٹی کے سردار کی اس بات کو سنا، جناب سلیمان نبی خدا نے اپنے ہاتھ پر چونٹی کو اٹھا لیا۔ جناب سلیمان سمجھ جائیے تو جناب سلمان کی فرمائش بھی سمجھ میں آ جائے، ہاتھ پہ اٹھایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ پہلا سوال تو یہ تھا، کیا تم مجھے ظالم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے کسی چونٹی کو نقصان پہنچاؤں گا؟
کہ نہیں نبی خدا. البتہ یہ باتیں قرآن نے اتنی منظم یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ اتنی تفصیل سے نہیں بیان کی ہے. یہ باتیں تفاصیل میں آپ کو مل جائے گی ان آیتوں کے ضمن میں. کہ تم مجھے ظالم سمجھتے ہو؟ کہ نہیں نبی خدا میں جانتی ہوں کہ اللہ کے ولی ہے آپ. پھر بھلا کیوں کر میں تمہارے چوٹیوں پر کوئی ظلم کرتا ہے میرا لشکر ظلم کرتا؟ کہ نبی خدا ایسی بات نہیں ہے، میری چوٹیاں تسبیح خدا میں مشغول تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے لشکر کا جاؤ حشم دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تسبیح خدا سے غافل ہو جائے، لہذا میں نے انہیں حکم دیا. اب اس کے بعد جناب سلیمان کا بھی کچھ موڈ جو ہے ہماری زبان میں کہیں گے وہ بحال تھا، کچھ مذاق کی سوجی. البتہ میں آپ کی خدمت کروں کہ اسلام کہیں بھی مذاق سے نہیں روکتا، بلکہ انسان کی طبیعت کا فطرت کا تقاضا ہے کہ مزاح بھی ہونا چاہیے فطرت میں، مگر یہ کہ اس حد تک جب تک کسی مومن کی بے عزتی اور آبرو ریزی نہ ہو رہی ہو. لیکن اگر بے عزتی ہو رہی ہے تو وہی مزاح گناہ کے ضمن میں. خود اللہ کے رسول اور امیر کائنات کا وہ مشہور تذکرہ کہ رسول اللہ کھجور کھاتے تھے اور گٹلیا اور بیج جو ہے وہ امام علی کے سامنے رکھتے آتے تھے. اور پھر بعد میں جب کھجوریں ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول نے کہا یا علی کتنی کھجوریں کھا، اتنی ساری گٹلیا؟ تو امام علی نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ وہ تو اچھا ہے کہ گٹھلیا سامنے موجود ہے، ان کھجوروں کا کہا جو گٹھلیوں کے ساتھ کھائی گئی. اب غور کر، تو یہ مزاح کا موڑ ہے. کبھی کبھار نبی امام کی زندگی میں بھی یہ مزاح دیکھا ہے. خیر جناب سلیمان کا بھی اس طریقے کا کچھ جناب سلیمان نبی خدا چوٹی سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟ اچھا چوٹی اور نبی تو دور کی بات، انسان اشرف المخلوقات ہے. کائنات کی کوئی شے کوئی مخلوق انسان سے افضل نہیں ہو سکتی چاہے کہ نبی خدا سے. لیکن چوٹی بھی چوٹیوں کی سردار تھی اور کوئی معمولی چوٹی نہیں تھی، اسی لیے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. اگر اس بلند پائے کی نہ ہوتی تو قرآن بھی تذکرہ نہ کرتا. اس نے کہا نبی خدا ہونا کیا چاہیے، کون افضل ہو؟ کہ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے یا نبی خدا اس وقت آپ کے قدم مبارک کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ جناب سلیمان کہ تم جانتی ہو میرے قدم اس وقت ہوا کے دوش پر ہے. کیا کہتے چھوٹی بتائے کہ نبی خدا پھر یہ بھی بتا دیجئے وہ افضل ہے کہ جس کے قدم ہوا کے دوش پر ہو یا وہ افضل ہے جس کے قدم نبی خدا کے ہاتھوں پر ہو؟ اب غور کے جانے گرامی ایک مرتبہ جناب سلیمان نبی خدا خاموش ہو گئے، لیکن یہاں تک تو چوٹی نے بات سمجھا دی کہ وہ شے افضل ترین شے ہو جایا کرتی ہے جو نبی کے ہاتھوں تک پہنچ جائے. یا لفظوں کو بدل کے کہوں ہاتھ ہاتھ ہے اس شخصیت کے کیا کہنے جس کے قدم نبی کے کانوں تک پہنچ چکے ہو. جی ہاں یہ بات جناب سلیمان نبی خدا کی بچوں تک پہنچ گئی میرے. اب آئیے جناب سلمان کے اس تذکرے کو جو میں پیش کر رہا تھا ہاشم بہرانی نے اپنی کتاب مدینۃ المعاجز میں لکھا کہ مولا ہوں تو سلمان لیکن سلیمان بننے کا دل کرتا ہے. مسئلہ چوٹیا کو دیکھ کر یہ بات یاد آئی. کیوں یاد آئی؟ چوٹیوں کو دیکھ کر. کہ کیا چاہتے ہو سلمان؟ کہ مولا ایک تذکرہ جناب سلیمان نبی خدا کا پڑھا ہے چوٹیوں کے حوالے سے کہ جب جناب سلیمان کا لشکر چلا تھا تو چوٹیوں کے سردار نے بات کی جس کو خود قرآن نے نقل کیا. جناب سلمان فارسی ہے، حافظ قرآن ہے. لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ چوٹیاں بلوں سے باہر آ رہی. مولا اتنا اختیار دیجئے کہ چوٹیوں سے ہم کلام ہو سکوں. کہ سلمان بسم اللہ، یہ اختیار ولایت. جس چیز کو جس طریقے کا حکم دے دیا جائے وہ چیز ویسے ہو جاتی ہے. جناب سلمان فارسی بیٹھنے کے بعد ایک چوٹی کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا کہ مولا اجازت ہے، بات کرنا شروع کرو، تمہارے بات کا جواب دے گی. تاریخ کہتی ہے جناب سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ ایک تذکرہ تمہارا قرآن میں پڑھا ہے اس چوٹی سے کہتے ہیں. آج میں اس تذکرے میں ہے کہ چوٹیاں بلوں میں جا رہی تھی اس لیے کہ سردار نے کہا تھا
کہ جناب سلیمان نبی خدا کا لشکر آ رہا ہے، کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچائے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بلوں سے جھنڈ کے جھنڈ جوق در جوق باہر نکل کر آ رہی ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ چوٹی کہتی ہے آج ہمارے سردار نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے منطقے سے، ہمارے علاقے سے، ہمارے راستے سے وجہ اللہ کا گزر ہو رہا ہے، جو چاہتا ہے عبادت کرے علی کے چہرے کو دیکھ کر، اپنے اپنے باہر سے ان بلوں سے باہر نکل جائے، علی کا چہرہ دیکھتے جائیں، عبادت ہوتی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل۔ اجان گرامی، آپ نے غور کیا یہ ولایت کے اختیارات ہے، کبھی چوٹی ہم کلام ہو رہی ہے تو کبھی چوٹیوں کے اوپر بھی اتنا ولایت کا اثر ہے کہ اپنے بلوں سے باہر آ رہے۔ اتنا ہی نہیں، واقعہ مکمل نہیں ہوا، آپ دیکھیں کچھ دیر اور جناب سلمان فارسی اور امیر کائنات آگے بڑھتے رہے، چند قدم چلے تھے، البتہ جناب سلمان فارسی ہے لہٰذا کچھ ایسے ویسے کلمات میں ادا نہیں کر سکتا، ورنہ ہمارے پاس ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ انگلی پکڑنے دو تو سر پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن چونکہ صحابی ہے، ہوا کیا پتہ ہے، چند قدم چلے تھے، کہتے مولا جناب سلیمان کا معجزہ تو دیکھ لیا، چاہتا ہی ہو جناب عیسیٰ کا بھی معجزہ دیکھوں۔ دیکھیے، اور نہیں معلوم مولا لے کس لیے جا رہے تھے، کیا سمجھانا چاہتے تھے، کہا کیا چاہتے ہو؟ کیا دیکھنا ہے چاہتا ہوں کہ مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ سلمان کیا چاہتے ہو؟ کہ جناب عیسیٰ کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں سلمان، اسے دیکھنا چاہتا ہو اسے بھی دیکھ لو، وہ دیکھو پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اسے بلاؤ۔ جناب سلمان فارسی نے اسے بلایا، پرندہ آیا نہیں۔ کہتے مولا پرندہ تو آیا نہیں۔ مولا کہ تم نے میرا نام بھی تو نہیں لیا، اگر یہ اختیار تمہیں ہوتا تو تم مجھے کیوں کہتے؟ دوسری بار جناب سلمان فارسی نے مولا کا نام لے کر بلایا، پرندہ ہاتھوں پر آ گیا۔ کہ سلمان ذبح کرو۔ عرب میں آج بھی دستور ہے، بعض علاقوں میں اکثر اپنے ساتھ ہتھیار لے کر چلتے ہیں، آج بھی اگر آپ یمن وغیرہ کے منطقے دیکھیں گے تو ان کے پاس ان کا چاقو ہمیشہ ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر انہیں کوئی پابندی بھی نہیں ہے، چونکہ ان کا ایک فرہنگ ہے، ان کی جناب سلمان فارسی نے، چونکہ اس زمانے میں عرب کے درمیان رہا کرتے تھے، یہ چیزیں ان کے پاس بھی موجود، چاقو نکالا، نکالنے کے بعد پرندے کی گردن کو ذبح کر دیا، گردن الگ دھڑ الگ، دو الگ الگ مقام پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد کہ مولا یہ ذبح ہو گیا، کہ اب کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا یہی تو آپ سے کہا جناب عیسیٰ کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ کوئی بات نہیں، سر کو اٹھاؤ، دوبارہ دھڑ کو اٹھاؤ، دونوں کو آپس میں ملاؤ۔ تاریخ کہتی ہے جناب سلمان فارسی نے اٹھایا، دونوں کو ملایا، کیا دیکھتے ہیں؟ پرندہ زندہ ہوا، پھڑپڑاتا ہوا آسمان میں اڑنے لگا۔ اب نتیجہ پرندہ ہو گیا۔ مولانا کا سلمان ایسے نہیں، پھر بلاؤ، پھر بلایا، پھر پرندہ آیا۔ ہاشم بحران لکھتے کئی مرتبہ یہ عمل، ابھی تک تو جناب سلمان فارسی فرمائش کر رہے تھے، لیکن کئی بار مولا نے فرمائش کی سلمان پھر بلاؤ، پھر پرندہ آیا، پھر ذبح کیا، پھر زندہ کیا، پھر پرندہ چلا گیا، پھر بلایا۔ نہیں معلوم کتنی مرتبہ یہ عمل مولا نے جناب سلمان فارسی سے دہروایا، اسے تکرار کروائی، اور جب تکرار کروائی اور اب کہا سلمان اب تم نے جناب عیسیٰ کا معجزہ دیکھ لیا؟ کہاں معجزہ دیکھ لیا، یقین ہے، اطمینان ہو گیا۔ لیکن مولا کہتے ہیں، مولا سے جناب سلمان فارسی کہتے ہیں مولا لیکن اس درمیان میں نے ایک بات کے اوپر غور کیا۔ کہ وہ کیا؟ کہ بات یہ تھی کہ جب میں چاقو اس پرندے کی گردن پر لے کر جاتا تھا تو اس سے پہلے کہ میں چاقو پھیرتا وہ پرندہ اپنی گردن کو میرے چاقو پہ رگڑنے لگتا۔ نہیں معلوم بھلا کیوں کر ایسے؟ کہ مولا ایک بار اور اجازت دے دیجئے کہ پرندے کو بلاؤں، اب کہ ذبح نہیں کروں گا، صرف اس سے بات کروں گا۔ اختیار ولایت ہے۔ کہ بسم اللہ۔ جناب سلمان فارسی نے پرندے کو بلایا، بلانے کے بعد جناب سلمان فارسی سے ہم کلام ہوئے
کہ یہ بتاؤ جب بھی میں چاقو تمہاری گردن کے قریب لے جاتا تھا، اس سے پہلے کہ میں چاقو چلاؤں تم اپنی گردن چھری پہ چلاتے تھے، کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، فطری تقاضے ہے، گردن کٹے گی تو تکلیف ہوگی، گردن کٹے گی تو تکلیف ہوگی فطری۔ کہا پھر یہ گردن خود سے کیوں رگڑتے تھے، کیوں خود اپنے آپ کو ذبح کرتے تھے؟ جواب سنیں گے پرندے کا؟ پرندہ کہتا تم نے گردن کٹتے ہوئے دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا بلا کس کے نام پہ رہے تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ کل کا جملہ اصحاب حسین کا جملہ، ادھر ولایت پرندوں تک آپ آ کر دیکھیں کہ تم بلا کس کے نام پر رہے تھے۔ ایک بار نہیں، ہزاروں بار اس طریقے سے علی کے نام پر بلاتے رہو تو میں اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں تفصیل ورنہ بتاتا کہ پانی پر بھی ولایت کا اختیار، درخت، پرند، چرند، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے اوپر اختیار ولایت نہ ہو۔ غور کر جانے کے آمین اصول یہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پرندہ بھی ہے اپنی گردن کٹانے کے لیے مولا کے نام پر تیار ہے۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ولایت ہمارے، میں نے کل بھی کہہ چکا ہوں ولایت اور محبت دو الگ الگ چیزیں، اگر دونوں ایک ہوتی، میں نے کہا کتنے نان مسلمس ہیں جو امام حسین اور امام علی سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، ان میں اور ہم میں کوئی فرق ہے نہیں۔ اگر یہ میرا دعویٰ ہے کہ میرے پاس ولایت ہے تو کیا میں اس حد تک ولایت کو پا چکا ہوں کہ نہیں پا چکا ہوں کہ میں اپنا سب کچھ مولا کے نام پر قربان کر دوں؟ اب دیکھیں میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک مثال اور دے دوں تاکہ سمجھ جائیں کہ ولایت کے حقیقی معنی کیا ہے۔ کب جا کر یہ سمجھ میں آئے گا کہ محبت ولایت تک پہنچ چکی ہے۔ بس بات تمام کرو۔ ایک عارف ہے، ایک عالم ہے، ان کے لیے ملتا ہے کہ ایک بار وہ بازار میں گئے اور جانے کے بعد ایک غلام خرید، بہت آسان معنی، میں اگر یہاں بیٹھ کر لغت کی لفظیں نکالوں اور ولایت کے معنی بتاؤں تو شاید میرے بچوں کے لیے مشکل ہوگا، میں مثال سے پوری ولایت سمجھا دیتا ہوں، ورنہ سخت نہیں ولی کے معنی کیا ہے، ولایت کی صورت اگر لغت کی لفظیں سمجھاؤں گا تو شاید بڑے سمجھ جائیں میرے، لیکن بچوں کے لیے تکلیف، لہٰذا ایک مثال سے بات دونوں تک پہنچ جائے گی۔ ہوا کیا، بازار گئے، جانے کے بعد ایک غلام کو خرید کر لے آئے۔ پرانا زمانہ غلام خرید، اچھا کس لیے خرید کر لائے؟ سارے گھر کے کام کرتا تھا، وہ بازار جانا ہے، بازار، گھر کی صفائی، جتنے کام ہے وہ غلام کیا کرتا تھا، مہنگا مول کا غلام خرید کر لے آئے۔ اچھا لانے کے بعد کیا کیا پتہ ہے؟ اس کو اپنے سامنے بٹھائے اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ اچھا دیکھیے ایک بات میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کسی چیز کا خرید لینا آسان ہے لیکن اس کے مینٹیننس کا خیال رکھنا سخت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک گاڑی آپ 25 لاکھ کی خرید لے آئے لیکن اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اور یہی بات تو امت مسلمہ کو 1400 سال سے سمجھائی جا رہی تھی۔ اسلام ایک ایسی عمارت تھی جسے بڑی محنتوں سے رسول نے سینچا تھا، بڑی محنتوں سے تیار کیا تھا، بڑی قربانیوں سے آمادہ کیا تھا، اور آج امت مسلمہ کرے رسول گئے تو عمارت کو یوں ہی لاوارث چھوڑ کر چلے گئے، کسی کو نہیں رکھا کہ جو اس عمارت کی محافظت کرے۔ اسی لیے تو ہم غدیر مناتے ہیں، اتنی عظیم عمارت اتنی قربانیوں کے بعد بنی تھی، رسول یوں ہی نہیں چھوڑ کے گئے بلکہ علی جیسے دو محافظ، علی جیسے محافظ کو چھوڑا تھا، یا علی عمارت میں نے بنائی ہے، خیال تمہیں کرنا ہے۔ غلام لے آئے، سمجھدار تھے، عالم ہے، عارف ہے، جانتے اگر اس کے مینٹیننس کا خیال نہیں رکھا گیا تو غلام بھی جائے گا اور جو کس کام کے لیے لایا وہ کام بھی پورا نہیں ہوگا۔ کیا مینٹیننس ہے اس کا؟ بھائی اس کی غذا کا خیال، اس کے لباس کا خیال، اس کے کھانے کا خیال ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اسے سامنے بٹھایا، بٹھانے کے بعد پوچھتے ہیں بتاؤ تم کیسا کھانا کھانا پسند کرو گے؟ غور کر رہے؟ ظاہر سی بات ہے جانے کے امین، اس لیے کہ اس زمانے میں ہر جگہ کے غلام آتے، افریقہ کا غلام، ہندوستان کا غلام، نہیں معلوم کس کس علاقے سے غلام آتے تھے، اور جب غلام آئیں گے تو غذائی بھی فرق ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے آج ہمارے پاس ہندوستان پاکستان میں مثلا مرچ، املی وغیرہ استعمال ہوتی ہے کھانے میں، یہ مرچ آپ خود ایرانی کے کھانے میں ڈال دیجیے، ہاں کر کے مر جائے گا، ایک لقمہ نہیں کھا پائے گا۔ ہم رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو غذائی بھی فرق کرتی ہے علاقے کے اعتبار سے۔ اب غور کر، اب وہ غلام بھی کہاں کا ہوگا، اس لیے پوچھا بتاؤ تم کیسا کھانا کھانا پسند کرو گے؟ غلام نے کیا کیا بتائیں؟
سر جھکا دیا، سر جھکا کر کہتا ہے آپ میرے آقا، آپ میرے مولا، جیسا کھلاؤ گے ویسا کھاؤں گا. اور کریں عالم نے، عارف نے دوسرا سوال کیا، اچھا بتاؤ کیسا لباس پہننا پسند کرو گے؟ لباس بھی ایک مسئلہ ہے. اگر سردی گرمی کے اعتبار سے لباس نہ دیا جائے تو انسان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. میں نے کہا جب غلام تندرست صحت مند نہیں ہوگا تو اس کو کوئی نقصان ہوگا، مال کا نقصان، ساتھ میں جو کام نہیں ہوگا اس کا نقصان. لباس بھی اچھا، لباس بھی نہ صرف گرمی سردی بلکہ ہر کوئی ہر لباس میں کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتا. مثلا وہ جو جبہ میں پہنتا تھا عام طور سے سعودی عربیہ میں جو پہنا جاتا ہے، اب 2 قدم اس کو پہن کے نہیں چل سکتے، لیکن اسی لباس کے ساتھ تو لوگ ساری عیاشیاں کرتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں، سب کا اپنا اپنا میں، ہم آپ کام نہیں کر سکتے. غور کر رہے ہیں، تو لباس بھی فرق کرتا ہے. افریقہ کا غلام ہے، پتے پہن کر بھی کام کر لے گا، ہے نہیں؟ تو لباس بھی اپنے اپنے علاقے سے فرق کرتا ہے. کہ بتاؤ کیسا لباس پہننا پسند کرو گے؟ پھر غلام نے سر جھکا کے کہا تم آپ میرے آقا و مولا، جیسے پہناؤ گے ویسے پہنوں گا. تیسرا سوال، اچھا بتاؤ کہاں رہنا پسند کرو گے؟ طبیعتیں بھی الگ، اور کسی کی طبیعت گرم ہوتی ہے، کسی کی طبیعت سرد ہوتی ہے. بعض لوگ ٹھنڈک میں سونا پسند کرتے ہیں، بعض لوگ گرم میں سونا پسند کرتے ہیں، ہے نہیں؟ اگر مثلا خد افریقہ کے غلام کو اے سی روم میں سلا دیا جائے، رات بھر کروٹیں بدلے گا، سو نہیں پائے گا، اسے تو درخت کے نیچے نیند آتی ہے مثلا. تو جب تک اس کو سکون نہیں ملے گا رات بھر، وہ صبح کام کیسے کرے گا؟ اٹھ کے کام کرنے کے لیے لایا، جو مقصد ہے وہ تو پورا ہونا چاہیے. کہ بتاؤ کہاں رہنا پسند کرو گے؟ پھر غلام کا جواب تھا آپ میرے آقا، میں آپ کا غلام، جہاں رکھو گے وہیں رہوں گا. کیا کھاؤ گے؟ جو آپ کھلاؤ گے. کہاں رہو گے؟ جہاں آپ رکھو گے. کیا پہنو گے؟ جو آپ پہناؤ گے. جیسے تیسرا جواب اس نے دیا ہے، یہ عالم و عارف تھے، روتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس چلے گئے. گھر کی عورتوں نے سوال کیا بھئی کیا ہوا؟ غلام خریدنے گئے تھے، خرید کر تو لے آئے، کیا بدتمیز غلام آ گیا ہے؟ کوئی بے ادبی کر دی؟ کچھ اس نے کہا نہیں، غلام نے نہ بے ادبی کی نہ بدتمیز غلام ہے، بلکہ آج غلام نے مجھے ولایت سمجھا دی. کہ کیا ہوا؟ کہ اس نے مجھے سمجھا دیا کہ حق ولایت کیا ہے. اگر کسی کو آقا اور مولا مانا ہے تو پھر وہی کرنا پڑتا ہے جو آقا کہے، وہی کھانا پڑتا ہے جو مولا کھلانا چاہے، وہی پہننا پڑتا ہے جو مولا پہنانا چاہے، وہی رہنا پڑتا ہے جو مولا رکھنا چاہے. لیکن آج ہماری زندگی میں ہم آ کر دیکھیں علی کو مولا مانا ہے تو پھر غذاؤں کے مسئلے میں آرگیومنٹ کیسا ہے؟ شریعت آگے کہ یہ نہ کھاؤ، ہم پوچھتے کیوں نہ کھائے؟ فلاں غذا کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہمیں اعتراض ہوتا ہے کیوں نہیں کھائے؟ بھئی اعتراض حق مولائیت ہی ہے. اگر مولا نے کہا فلاں کھاؤ تو وہی کھانا پڑے گا، فلاں نہ کھاؤ تو نہ کھانا پڑے گا. اللہم صلی علی اور ناظرین گرامی، غذا کا مسئلہ لباس کے مرحلے میں بھی اگر شریعت آگے کہے کہ ایک عورت جس کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم اتنا پردہ کر کے گھر سے باہر نکلے تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے. اگر ولایت کو مانا ہے تو پھر قبول کر لینے کی ضرورت ہے. ایسا کیوں پہنے، ایسا کیوں نہیں پہنے؟ زمانہ ایسا ہے، فیشن ویسا ہے، ترتیب ایسی ہے، لوگ ایسے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ولایت آئی نہیں ہے. جس دن ولایت آئے گی وہی پہنا جائے گا جو مولا پہنانا چاہتے ہیں. نہ صرف اتنا، تیسرا مرحلہ بھی طے کر لیجئے کہ رہنے کے مسئلے میں بھی جہاں مولا رکھیں گے وہیں رہنا پڑے گا. آپ کہیں گے ایسے بھی مسائل آتے؟ جی ہاں ایسے بھی مسائل آتے. شریعت کا مسئلہ دیکھیے جا کے. شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی علاقے میں آپ کے بچے کا دین برباد ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس علاقے سے ہجرت کر جائیں. ہے نہیں زیادہ گرامی؟ لیکن بعض لوگ ہمیں تو گرین کارڈ چاہیے، ہمیں تو نیشنلٹی چاہیے، ہم تو علی علی کرتے ہیں لیکن علی کی مانیں گے نہیں. ولایت تو ہمارے پاس ہے لیکن اختیار ولایت ہمارے پاس نہیں. نہیں زیادہ گرامی، اس وقت ولایت مکمل ہوگی
جب آ کر ہم اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈالیں، ولایت کے سانچے میں ڈال کے اپنے آپ کو مولا ہی بنا دے، وہیں کھائے جو مولا کھلانا چاہتے ہیں، وہیں رہے جو مولا رکھنا چاہتے ہیں، وہی پہنے جو مولا پہنانا چاہتے ہیں، تب بات سمجھ میں آئے گی کہ بات محبت تک نہیں بلکہ ولایت تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن زبانی لخلقے کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو محبتوں کا دم بھرا کرتے تھے، عمل کے میں آپ دیکھیں خود جناب فرزدق کا بھی آپ نے تذکرہ سنا۔ جناب فرزدق جب امام حسین علیہ السلام مکے کی راہ سے کوفے کی طرف جا رہے تھے، جناب فرزدق کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام فرزدق پائے کے شاعر ہیں، بڑے مشہور ان کے شعر کہ جب امام سجاد علیہ السلام خانہ کا، البتہ وقت ہوگا تو پیش کریں کبھی۔ خیر، فرزدق سے پوچھا کہ فرزدق بتاؤ کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ پتہ ہے فرزدق نے کیا کہا تھا؟ جناب فرزدق کہتے ہیں، با معرفت شاعر ہیں، فرزدق کہتے ہیں مولا ان کے دل تو آپ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، دل ان کے آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار یزید کے ساتھ ہیں۔ یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے محبت کسی کی ہو اور تلوار کسی کے لیے کھینچی جائے۔ کب؟ جب بات محبت تک ہو، لیکن جب بات ولایت تک آتی ہے تو جہاں دل ہے وہیں تلواریں ہیں، جہاں دل ہے وہیں ہاتھ ہے، جہاں دل ہے وہیں آنکھ ہے۔ غور کریے جان گرامی، تو ایسا نہ ہو کہ دل تو محبت علی سے معمور ہے، چہرہ دشمن علی والے جیسا۔ اب میرے اشاروں کو سمجھ رہے ہوں گے، دل تو علی کی محبت سے معمور ہے، لباس دشمن علی والا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو چاہیے۔ اگر دل ہے تو پھر لباس بھی علی والا ہو، چہرہ بھی علی والا ہو، کردار بھی علی والا ہو، مزاج بھی علی والا ہو، دیکھنے والا دیکھے تو کہے یہ علی والا آ رہا ہے۔ تب جا کر سمجھ میں آئے گا کہ ولایت پہنچ گئی ہے یا نہیں پہنچی۔ اور میں نے کہا اس ولایت کو اگر ان شخصیات میں آ کر دیکھیے کہ جن کا تعلق کہیں نہ کہیں کربلا سے ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ کس قسم کے اختیارات ہونے کے باوجود سارے اختیارات امام وقت کے حوالے ہیں۔ جب امام حسین کا یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے نا، اور شہزادی زینب کو جب پتہ چلا کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، گھر میں آئی، اپنے شوہر جناب عبداللہ کے سرحانے بیٹھ گئی۔ جناب عبداللہ جو بیمار تھے، مریض تھے، کہ شہزادی کوئی حکم ہو تو بیان کریں۔ جناب عبداللہ شہزادی کا بہت احترام کرتے، جانتے تھے علی کی بیٹی ہے، زوجہ ہونے کے باوجود جناب عبداللہ کہتے شہزادی کوئی حکم ہو تو بیان کریں۔ شہزادی بھی علی کی آغوش کی پروردہ تھی، کہ میرے والی و وارث حکم تو نہیں، ایک گزارش ہے۔ کہ کیا چاہتی ہو؟ کہ میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب ولایت دیکھیں کہ کس قدر ولایت راسخ آتی ہے تو، اور آپ جانتے ہیں کہ اپنے بھائی حسین سے کس قدر محبت کرتی ہوں۔ اگر حسین چلے گئے اور میں ساتھ نہ جا سکی تو ممکن ہے کہ ادھر حسین مدینے سے نکلے، ادھر زینب کا جنازہ آپ کے گھر سے نکلے۔ ہم آپ ہوتے، کوئی اور شوہر ہوتا تو مجھے نہیں معلوم کیا جواب دیتا، لیکن عجیب جواب جناب عبداللہ نے دیا۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں زینب حسین میرے بھی تو آقا و مولا ہے، جا کر امامت کی مرضی معلوم کرو، امامت جو بہتر سمجھتی ہے عبداللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ سارے اختیارات ہے۔ اگر شوہر منع کرتے تو زوجہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، لیکن اس کے باوجود ہزاروں سلام ولایت کو کہتے مولا حسین میرے بھی تو امام ہے، امامت جو بہتر سمجھے گی ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اجازت ملی۔ چلی شہدہ تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین کا قافلہ مدینے سے مکہ پہنچا ہے، اس بیماری کے باوجود جناب عبداللہ مکے آئے۔ جب پتہ چلا کہ 3-4 مہینے امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اور آئے تو ایک نگاہ اپنے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے ہون و محمد پہ پڑی، ہاتھوں کو تھاما، شہزادی زینب کی خدمت میں آئے، آ کے کہتے ہیں
شہزادی ذرا ان بچوں کے گیسوؤں تو سوار دو، ان بچوں کے گیسوؤں کو سوار دینا، بال کو سوار دینا۔ شہزادی زینب نے بچوں کے گیسو سوارے۔ مقتل کہتا ہے دونوں بچوں کے ہاتھ تھامے، ایک ہاتھ میں اون کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں محمد کا ہاتھ ہے۔ خدمت ابا عبداللہ الحسین میں آئے، دونوں بچوں کے ہاتھوں کو امام حسین کے ہاتھ میں رکھا، رکھنے کے بعد کہتے ہیں آقا حسین 2 بچے خدا نے عطا کیے ہیں، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا، دوسرے کو شہزادی زینب کی طرف سے قربان۔ اللہ اللہ، اون و محمد کو امام حسین کے حوالے کیا۔ یہ قافلہ چلا بھی، کربلا پہنچا بھی۔ تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ شب عاشور آ گئی، امام حسین ہیں، خیام حسینی کا دورہ لگا رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ اچانک سے در شہزادی زینب سے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ شہزادی زینب کے خیمے سے ایسا لگنے لگا کوئی جاگ رہا ہے۔ امام حسین در خیمہ پر آ گئے، آگے کہتے بہن اجازت ہو تو داخل ہو جاؤ۔ شہزادی زینب کہتی ہے بھیا تشریف لے آئیے۔ جیسے امام حسین شب عاشور خیمہ شہزادی زینب میں داخل ہوئے، عجیب منظر دیکھا، ایک زانو پہ اون کو بٹھائے ہیں، ایک زانو پہ محمد کو بٹھائے ہیں۔ اللہ اللہ، سروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے کسی بات کی تعلیم دے رہی ہے۔ جیسے امام حسین کو دیکھا خاموش ہو گئی۔ بھائی نے بہن سے سوال کیا، اے بہن زینب بچوں کو کیا سمجھا رہی ہو؟ کہ نہیں بھائی بچے ہیں، بس یوں ہی تعلیم دے رہی ہوں۔ یہ کہہ کے شہزادی زینب آگے بڑھ گئی۔ اللہ اللہ، پتہ نہ چلا کیا شہزادی زینب کہہ رہی تھی۔ تاریخ نے لکھا صبح عاشور نمودار ہوئی، دفتر شہادت کھلا، اصحاب جاتے تھے شہید ہو جاتے تھے، انصار جاتے تھے شہید ہو جاتے تھے۔ جب بنی ہاشم کی باری آئی، ہر کوئی جاتا شہید ہو جاتا۔ مجھے نہیں معلوم کیسے اون و محمد کو اجازت ملی، ایک کو سرکار وفا نے سوار کیا، ایک کو امام حسین نے سوار کیا۔ یہ دونوں ننھے ننھے مقتل میں آئے ہیں، رجز پڑی ہے، زمانہ سمجھ گیا کوئی اور بچے نہیں، علی کے نواسے ہیں۔ مقتل نے لکھا ایسی جنگ کی کئیوں کو واصل جہنم کیا، فرات کے قریب پہنچے اور پھر وہ مرحلہ بھی آیا کہ زخموں کی تاب نہ لا سکے، پشتے پرست سے زمین پر آئے، آوازی مامو جان مدد کے لیے آئیے گا۔ جزاکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔ صاحب اولاد تشریف فرما ہے، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ شہزادی زینب کا گھر اجڑ رہا ہے، ایسے اجڑا کہ پھر آباد نہ ہو سکا۔ تاریخ نے لکھا ادھر آوازی مامو جان مدد کے لیے آئیے، ادھر امام حسین نے سرکار وفا کو لیا۔ بھیا ابا ذرا چلو تو صحیح، بچوں کی آواز کانوں سے ٹکرائی ہے۔ تاریخ نے لکھا دونوں ماموں چلے، ایک نے اون کو آغوش میں لیا، ایک نے محمد کو اٹھایا، ابھی رمق پر جان باقی ہے۔ بچے کہتے ماموں اپنے سر کو نیچے تو کیجئے گا، سر کو جھکایا، ایک کے سر پہ اون نے ہاتھ رکھا، ایک کے سر پہ محمد نے ہاتھ رکھا، قسم کھا کے کہتے ماموں جان اماں زینب تک جائیے گا۔ اماں زینب تک جائیے گا تو صرف اتنا پیغام دے دیجئے گا، بچوں نے قسم کھا کے کہا ہے فرات تک گئے تھے پانی نہیں پیا۔ اجرکم اللہ۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ تاریخ میں لکھا بچوں کی سانسیں رکی، 2 ننھے ننھے لاشیں لے کر امام حسین و سرکار وفا خیمہ شہزادی زینب تک پہنچے۔ ماں کے سامنے بچوں کو رکھ دیا۔ ہاں گریہ کیجئے، 6 محرم ہو گئی، آج شہزادی زینب کے بچوں کا تذکرہ، دل کھول کے روئیے۔ یہ بچے وہ بچے ہیں جن کی ماں نے انہیں نہ رویا۔ اللہ اللہ، تاریخ نے لکھا 2 ننھے ننھے لاشیں امام حسین نے شہزادی زینب کے سامنے جو رکھے اور ایک جملہ کہا بہن زینب کل میں نے تم سے پوچھا تھا بچوں کو کیا تعلیم دے رہی ہو، اس وقت تو نہ بتایا، لیکن بچوں کے سرانے پہنچا، اس معاملے کو سمجھ گیا۔ بچوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی ہے اماں زینب سے کہنا
ارے فرار تک گئے تھے پالی نہیں میا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بقدرها وبها وبالها وبنيها وسر المستودف. یا پروردگار ہمارے آنسو کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسو کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے. قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما. غیبت امام میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما. میرے محبوب سامعین جلسہ بانین جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. میرے معبود سے واسطہ محمد والے محمد کا ان آنسوں کے بعد جو دعائیں دل میں لے کر اسے قبول و مستجاب فرما، جو دعائیں رہ گی اسے قبول و مستجاب فرما. جن حضرات نے ہم سے التماس دعا کے لے کر ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما. جہاں کے مومنین مسلمین بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. میرے معبود سے واسطہ محمد والے محمد کا اس وبا کا خاتمہ فرما. اہم ترین دعا ہے منتقم خون امام حسین یوسف دارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ خمینی، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ محمد رضا گل پائگانی اور دیگر علماء جو مرحوم ہو چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مرحوم قمر محسن ابن سید محسن علی، مرحوم سید افضل حسین کاظمی ابن سید اکرم حسین کاظمی، مرحوم سید عبدالعلی ابن سید باقر رضا، مرحوم سید انور رضا ابن سید ابو علی، مرحوم سید نظر حسین ابن سید علی اصغر، مرحوم حسن عسکری ابن بابو جانی، مرحوم محمد رضی ابن مقبول حسین، مرحوم مرزا حسن عباس ابن بنی حسن، مرحومہ فرزانہ بنت بنی حسن، اور جملہ مرحوم مومنات اور وہ لوگ جو گزشتہ سال ہمارے درمیان میں تھے آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اور جملہ مرحوم مومنات کی روح کو بخش دے. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن.